الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 300 سال تک عیسائی کوئی پروگرام نہیں کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دن نہیں مناتے تھے 300 سال تک۔ پھر 300 سال بعد عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پہ کوئی پروگرام کر لیا کریں، تو پھر یہ شروع ہوا جو یہ 25 تاریخ کو 25 دسمبر کو بڑا دن اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، لیکن اس میں ایک پادری یا ان کا عالم کھڑے ہو کر تقریر کر دیتا اور عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کر دیتا، تو اس پر جو ہے لوگوں نے کہا کہ یہ تو خشک سا پروگرام ہے، کوئی اور زیادہ کیا جائے۔ پھر اس میں جو ہے انہوں نے ناچ گانے شریک کر لیے، ڈی جے بجانا شروع کر لیے، پھر ایسے ہی آہستہ 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 25 دسمبر کو آج کے دن یورپ میں جتنا ریپ ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے نام پر، اور جتنا شراب پی جاتی ہے اور جتنی برائی کی جاتی ہے اتنا کسی اور دن نہیں کی جاتی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی لوگ منانے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن اور وفات کا دن کے لیے کبھی نہیں کہا کہ میری پیدائش کا دن مناؤ۔ آپ خود 63 سال رہے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کوئی پیدائش کا دن نہیں منوایا، اور صحابہ کرام آپ کے بعد کتنے سالوں تک موجود رہے لیکن کبھی آپ کی پیدائش کا دن نہیں منایا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی خرافات شروع ہو گئی، اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ڈی جے بجاتے ہیں، جہاں جہاں جلوس نکالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، عید میلاد النبی کے نام پر۔ تو ہمارے یہاں بھی وہی شراب چلنے لگی، نماز چھوٹ جاتی ہیں اور لوگ جو ہے پورے دن ڈی جے بجاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں جو ہے وہ 25 دسمبر کو بڑا دن سمجھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اس میں خرافات کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، زنا ہوتا ہے، شراب پی جاتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، جبکہ اللہ کے کوئی بیٹا بیٹی ماں باپ بیوی بچے کچھ نہیں، اکیلا ہے، وہ سدا سے ہے اور سدا رہے گا، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے عیسائیوں نے ایک طرح سے گالی دی اور اللہ پر الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ اللہ کے کوئی بیٹا نہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سارے فرقے باطلہ ہیں، اور اللہ کے کوئی بیٹا اولاد نہیں، کوئی بیوی بچے، وہ اکیلا ہے، پرمپار ہے، وہ نروکار ہے، نرودھار ہے، وہ سرو شکتی ہے، وہ اکیلا ہے، سدا سے وہ سدا رہے گا۔ ہوا وہ چلاتا ہے اور موسموں کو تبدیل وہ کرتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، چاند اور سورج کا نظام وہ چلاتا ہے۔ آپس میں چاند اور سورج کبھی ٹکراتے ہوئے نظر نہیں آئے، آپ نے دیکھا نہیں۔ آسمان کو اللہ نے ایسے ہی روک رکھا ہے، کبھی اس میں کوئی ریپیئرنگ نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کی قدرت، اکیلا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جتنے لوگ ہیں یہ اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ جیسے عیسائی کر رہے ہیں اس طرح ہم لوگ نہ کریں۔
اپنے نبی کی پیدائش پر، اور اس میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں 25 دسمبر میں، عیسائیوں کی رسم و رواج میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کا بھی طریقہ اختیار کرے گی قیامت کے روز وہ اسی میں سے اٹھائی جائے گی۔ ہم بھی عیسائیوں کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور ان کے گناہوں میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو قوم جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گی قیامت کے دن وہ اسی میں سے اٹھائی جائے گی اور دنیا میں ذلت کی مار ان کے اوپر پڑے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جس طرح عیسائی الزام دیتے ہیں، اگر ہم اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اللہ کو بہتان ہم بھی اللہ کے بہتان لگانے میں شریک ہو رہے ہیں، تو ہم اس طرح کے پروگراموں شرکت نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے، اب جو ہے نیا سال کے نام پر لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا خرافات کریں گے۔ اس دن اتنی شراب پی جاتی ہے، اتنا جوا کھیلا جاتا ہے، اتنے سٹے لگائے جاتے ہیں، اتنا زنا ہوتا ہے، اتنا چوریاں ہوتی ہیں، اتنا نقصانات ہوتا ہے، ملک میں چاروں طرف جو ہے ہائے اور ہلہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں ہم شرکت نہ کریں۔ بے شک عیسیٰ علیہ انگریزی کے حساب سے جو ہے یہ جو ہے نیا سال شروع ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، یہ انگریزوں کا سال ہے۔ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 محرم سے۔ تو ہم جو ہے نیا سال پر ہڑدنگ بازی نہ کریں، خرافات طرح طرح کی جو آ رہی ہیں ہمارے درمیان، ان تمام چیزوں کو ترک کریں اور یہ محسوس کریں کہ ایک سال اب 2025 ختم ہو گیا، 26 شروع ہو گیا، ہماری زندگی کا ایک سال مستقل کم ہو گیا اور ہم موت کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں، ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا۔ اور جیسے ہی 12 بجے رات کے اور 2026 شروع ہو تو اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھا جائے، اے اللہ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ اتنی زندگی عمر میری ہو گئی، لیکن یہ اب پتہ نہیں ہے کہ کتنی باقی ہے۔ اے اللہ جو گزر گئی اس پر میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ میری جو ہے غفلت سے گزر گئی اور میں نے اس کو گزار دیا، عمر میں نے یوں ہی گزار دی، بچپن نے مجھے سالوں کھلایا اور جوانی نے مجھ کو مجنوں بنایا، اب بڑھاپا ہے یہ مجھے کیا کیا رلائے گا، اور اجل آ کے میرا کر دے گی تمام خاتمہ۔ اجل جو ہے موت انسان کا خاتمہ کر دے گی۔ تو آدمی اللہ کے سامنے روئے اور آنے والا سال کے لیے اور آنے والی زندگی کے لیے، بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے، اور جو گزر گیا ہے سال اس پر اللہ سے معافی تلافی توبہ اور استغفار کریں، اور کوئی جو ہے خرافات نہ کریں، نئے سال کے نام پر ہڑدنگ بازی نہ کریں، شراب نہ پئیں، جوا نہ کھیلیں، زنا نہ کریں، چوری نہ کریں اور کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اللہ کے سامنے پشیمان اور شرمندہ ہوں اور اللہ کے سامنے کہیں کہ اللہ جو گناہ ہو گئے اب تک ان کو معاف فرما، اور آئندہ جو زندگی بچ گئی ہے وہ تیری رضا کے مطابق گزاروں، اس کی توفیق عطا فرما، اللہ سے بھلائی کی دعا مانگے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما۔ یہ رجب کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ اس میں جو یہ نماز آپ پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں بلا کر آسمانوں پر یہ نماز عطا فرمائی، یعنی معراج کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلا کر یہ 5 نمازیں دی اور فرمائی نماز تو 5 ہیں، لیکن جو آدمی ان 5 نمازوں کو پڑھے گا اہتمام کے ساتھ اس کو 50 وقت کی نمازوں کے برابر ہم ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ رجب کا مہینہ بڑا ہی عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت کثرت سے عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی عرب حضرات اس کا احترام کرتے تھے۔ اگر جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو رجب شروع ہوتے ہی جنگ کو بند کر دیا جاتا تھا۔ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام تھا۔
ایک تو یہ رجب کا مہینہ ہے، اور پھر محرم، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، 3 لگاتار ہیں، اور یہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، نہ ان میں لڑائی ہوگی۔ عرب جو ہے جب ایمان نہیں لائے تھے اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں آئی تھی، تب بھی وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان میں لڑائی جھگڑے بند کر دیتے تھے۔ ہم لوگ جو ہے خرافات کو بند کریں، لڑائی جھگڑوں کو بند کریں، اور جو ہے اس مہینے کو عبادت میں گزاریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس میں کثرت سے روزہ رکھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے معافی تلافی کرو، چونکہ یہ مہینہ رمضان کے ملا ہوا مہینہ ہے، شعبان اور یہ مہینہ، ان دونوں مہینوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ہم ان مہینوں کے اندر بہت سارے لوگ کیا کیا خرافات کرتے ہیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ہم لوگ ان مہینوں میں عبادت کریں اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں، معافی تلافی کریں، اور رمضان کی تیاری کریں۔ اور اپنے بچوں کو، آخر میں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلائیں۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا اہتمام کرائیں، تھوڑا مسائل سے واقف کرائیں بچوں کو۔ ایک ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا اردو والے میں کہ ایک بچے کی شادی تھی، ان کے گھر والوں نے، گاؤں والوں نے کہا کہ بھئی ڈی جے نہیں بجے گا، سمجھایا اس کو، لیکن وہ نہیں مانا، ناراض ہو گیا۔ لوگ سمجھا کر گئے، اس نے کیا کیا، وہ لٹک گیا، پھانسی لگا لی اس نے۔ ایک تو یہ حرام موت ہوئی، بھائی خودکشی کرنے والے کی اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، لوگوں سے کہا تم پڑھ سکتے ہو تو تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا اس کی جنازے کی نماز۔ جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس کے ساتھ قیامت تک جیسے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، ایسا ہی اس کے ساتھ قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ بہت سے لوگ پانی میں چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، تو قیامت تک ان کے ساتھ یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ بہت سے لوگ ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ یہی عذاب لگا رہے گا۔ بہت سے لوگ پنکھے میں لٹک کر ہلاک کر لیتے ہیں، کوئی زہر کھا کر ہلاک کر لیتا ہے، کوئی اوپر سے پہاڑ سے، بلڈنگ سے ہلاک کر لیتا اپنے آپ کو، ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز بھی نہیں پڑھائی، کیونکہ اس کا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ گیا تھا۔ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اس کا ہٹ گیا تھا، ہٹ جاتا آدمی کا یقین، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چھٹکارا مل جائے گا، میں اپنے آپ کو خودکشی کر لوں، تو چھٹکارا نہیں ملتا، عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اصل زندگی مومن کی دنیا میں جو ہے یہاں جد و جہد کر رہی ہے، ہمارا قید خانہ ہے، یہاں ہم خوشیاں پوری حاصل نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول جو کہے گا ہمیں وہ کرنا ہے، یا ہم اپنی خوشی پوری نہیں کر سکتے، مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، چونکہ اللہ نے جو حکم دیا اسی پر چلیں گے، رسول کا جو طریقہ اسی پر چلیں گے۔ تو ہمیں جو راحت ملے گی، آسانی ملے گی، جد و جہد دنیا میں کر کے آخرت میں ملے گی، وہ ہاں جنت ہماری۔ ہمارا جو کھویا ہوا مکان ہے وہ جنت ہے، جو آدم علیہ السلام کا تھا، ان کو غلطی کی وجہ سے دنیا میں بھیجا، اب ہمیں اللہ نے ایک پرچہ دے دیا، تم جو ہے نیکی کرو گے تو تمہارا کھویا ہوا گھر تمہیں واپس ملے گا، جنت، اور اگر تم برائی پر تلے رہے، اللہ سے بغاوت کری، سود کھاتے رہے، چوری کرتے رہے، مکاری کرتے رہے دنیا کے اندر، تو پھر تمہیں جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ تو شیطان کے شر سے، وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے نسلوں کو بچائیں، راتوں میں دیر تک جاگے نہیں، ہوٹلوں پہ نہ بیٹھے، اپنے گھروں میں اپنا وقت گزاریں زیادہ تر، اور نمازوں کی پابندی کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ ہماری زندگی کا کتنا حصہ گزر گیا، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں، قرآن پڑھائیں اپنے بچوں کو۔ دنیا کی ڈگری تو یہ ختم ہو جائیں گی، ڈاکٹر ہے تو موت پر ختم ہو گیا ڈاکٹری، انجینئر ہو تو موت پر اس کی یہ ڈگری ختم، پی ایچ ڈی کی ہے، یا کوئی بھی آدمی جو بھی کیا ہے اس نے، وہ تو وہاں پر ختم ہو جائے گی موت پر، لیکن یہ قرآن اور حدیث جو ہے
موت کے بعد بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اللہ کہے گا کہ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا آج میرے سامنے پڑھ، جیسے تو پڑھتا جائے گا درجہ جنت میں چڑھتا جا، وہ جہاں تیری پڑھنے کی آخری آیت ہوگی قرآن کی وہیں تیرا آخری درجہ ہوگا جنت میں۔ تو میرے بھائیوں نیک اور بچوں کو بنائیں تاکہ ہماری موت کے بعد جو ہے وہ نیکی کریں اور ہمیں بھی ثواب ملے، ان کا بھی زندگی بنے اور خوشگوار خاندان وجود میں آوے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے 3 بات بتائی آپ کو، ایک تو جو ہے ہمیں یہ 25 دسمبر تو نکل گیا، اس میں تو آپ نے جو کر لیا اس پر اللہ سے معافی مانگو، عیسائیوں کی طریقہ اختیار نہ کرو۔ دوسری بات میں نے بتائی آپ کو کہ نیا سال پر جو ہڑدنگ بازی ہمارے بچے کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، اس کو ترک کر دو، اللہ سے معافی مانگو۔ تیسری بات یہ مہینہ رجب کا ہے، رمضان قریب ہے، اس میں عبادت کرو۔ آپ لوگ خود بھی اس کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔